ہم سورہ نساء کی ترجمہ اور اس کی تفسیر وہ ہمارا سبق جاری ہے۔ پچھلے جمعہ ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 22، 23، 24 اور 25 ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم نے پڑھی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حرمت والے رشتے بتائے ہیں۔ حرمت والے رشتے جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، نسب کی وجہ سے حرام کیے گئے رشتے، نسب اور نسل، اس کی وجہ سے ماں باپ، یعنی باپ اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، بیٹا اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتا، یہ نسب اور نسل کی وجہ سے۔ اچھا، اس کے اندر ماموں اپنی بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا، چاچو اپنی بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتا، بیٹا اپنی پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، بھتیجا، اور بھانجا اپنی خالہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو یہ رشتے نسبی اور نسلی جو حرام کر دیے گئے۔ اور ان کے اندر ایک رشتہ اور ہے، رضاعی، یعنی دودھ جس کا پی لیا، وہ حقیقی ماں تو نہیں تھی، حقیقی باپ تو نہیں تھا، لیکن جب اس خاتون کا اگر بچی نے دودھ پی لیا تو بچی کے لیے وہ سگی والدہ کی طرح ہو گئی اور اس کا خامد سگے باپ کی طرح ہو گیا۔ جس کا دودھ پیا ہے نا بچی نے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کا خامد جو ہے وہ اس لڑکی سے جب جوان ہو تو شادی کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ اس وجہ سے یہ رشتہ بھی حرام ہو گیا۔ اچھا، جس کا دودھ پیا ہے اس کی جو بہن ہے وہ خالہ لگے گی، وہ بھی حرام۔ اس کی جو بیٹی ہے وہ بہن لگے گی، وہ بھی حرام۔ اور اس کا جو خامد ہے اس کی بہن پھپھو لگے گی، وہ بھی حرام۔ تو یہ نسبی اور نسلی یہ رشتے ہو گئے، یہ حرام۔ دوسرے وہ رشتے ہیں، یہ دوسرے ذات والے ہو گئے، دودھ والے۔ تیسرے وہ رشتے ہیں جو بیوی کی وجہ سے حرام ہوئے، یعنی بیوی کے میکے کی وجہ سے۔ بیوی سے جب انسان کا تعلق بنتا ہے تو بیوی کی ماں حرام، بیوی کی بہن حرام، بیک وقت، یعنی اسی وقت ایک دفعہ ایک بہن بھی ہے پھر اس کے اوپر دوسری بہن۔ بیوی کی پھپھی حرام، بیوی کی خالہ اس کے ہوتے ہوئے وہ حرام، ٹھیک ہے۔ تو یہ رشتے وہ ہیں جو بیوی کی وجہ سے۔ تو 3 طرح کے رشتے ہیں جن کو محرمات کہا جاتا ہے، حرام کیے گئے رشتے۔ ایک نسل کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، دوسرا دودھ کی وجہ سے، تیسرا بیوی والے رشتے جو بیوی کی وجہ سے حرام کر دیے گئے۔ تو ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد ہے، جو اللہ کی حد کو توڑتا ہے پھر اللہ کریم جل جلالہ اسے سخت سے سخت سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیٹے نے دودھ پیا ہے تو کہتے جی اب یہ رشتے تو حرام ہو گئے، اس کی بیٹی کے ساتھ تو شادی نہیں ہو سکتی بچے کی، لیکن چلیں جس کا دودھ پیا ہے اس کی بہن کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ ایسے بہت سارے مسئلے آئے ہیں جو پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ تو یہ بھی رشتہ جو جس ماں کا دودھ بچے نے پی لیا ہے نا، اس کی سگی بہن کے ساتھ وہ بچہ نکاح نہیں کر سکتا، اس کی نند کے ساتھ بھی وہ بچہ نکاح نہیں کر سکتا، وہ اس کی پھوپھی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھا جائے، یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے پھر ان میں ایک طرح کی اجازت بھی دی ان لوگوں کے لیے کہ جن کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، ان کی غربت کی وجہ سے یا ان کے حسین نہ ہونے کی وجہ سے، انہیں کہا گیا کہ تم باندیوں سے ان کے مالکوں کی نکاح اجازت کے ساتھ نکاح کر لو۔ لوگوں نے جو لونڈیاں رکھی ہوتی تھیں عرب میں، اب تو خیر وہ لونڈیوں والا زمانہ نہیں ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے جب یہ سارے رشتے بیان فرما دیے، پھر اللہ تعالیٰ اب 26ویں آیت ہے سورہ نساء کی، رب تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ رب تعالیٰ نے جب یہ بیان فرما دیا تو اللہ کہتا ہے یرید اللہ، اللہ یہی چاہتا ہے، لیبینا کہ وہ کھول کر بیان کر دے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم
اور تمہیں راستہ دے سنانا ان لوگوں کے طریقے کا الذین من قبلکم جو تم سے پہلے گزر گئے، ان کے راستے پر اللہ تمہیں چلا دے۔ یہ رشتے اللہ نے بیان کر دیے جو حرام ہیں، فرمایا یہ اللہ نے کھول کر تمہارے لیے بیان کر دیے ہیں تاکہ تمہیں اللہ ان نیک لوگوں کے راستے پر چلا دے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن کو ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں، جن کو ہم تابعین رسول کہتے ہیں، کہ وہ نیک لوگ جنہوں نے رسول اکرم کا زمانہ پایا اور رسول اللہ علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت کی رسموں کو ان کے سامنے ختم کیا، تو پھر جب انہوں نے ان رشتوں کا احترام کیا، کیونکہ صحابہ جب اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے تو پہلے یہ رسمیں پائی جاتی تھی، کوئی اپنی رضائی بہن کے ساتھ شادی کر لیتا، کوئی پھوپھی کے بیٹی سے پھوپھی سے شادی کر لیتا، کوئی خالہ سے شادی کر لیتا۔ اسلام سے قبل یہ چیزیں تھیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جن لوگوں کے سامنے آ کر ان رسموں کو ختم کیا، حدود قائم کر دی، باؤنڈریز بنا دی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے تمہاری توبہ کو قبول کرنا، اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، یہ بالخصوص صحابہ کے لیے ہے۔ جب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا ان رشتوں کا حرمت والا تو یہ رسمیں موجود تھیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے توبہ کر لی اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، جنہوں نے ان رشتوں سے برات کا اعلان کر دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت بڑی حکمت کا مالک ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اب آگے پھر اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ رب تو تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے ان یتوب، کہ وہ توبہ قبول کرے، علیکم تمہاری، تم توبہ کرو وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کی، اپنی شہوات کی، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں یعنی اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ تمہیں ان تمیلوا میلا عظیما، وہ تمہیں میلوں میل دور کر دیں گے ہدایت سے۔ جو لوگ نفس کی بات مانتے ہیں، نفس کی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، وہ تمہیں سیدھے راستے سے بہت دور ہٹانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ لگنا جو لوگ نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ چل ہی جاتا ہے۔ ہم بے شک جتنے مرضی سادہ لوگ ہیں، بے شک ہم دیہاتی لوگ ہیں، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے یہ لالچی ہے، فلاں بندہ جو ہے یہ اس کیٹیگری کا ہے، فلاں مطلب پرست ہے۔ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں 2-4 دن، 10 دن، 1 مہینہ، 10 دن، ہم جس کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچ جانا، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمانا چاہتا ہے، لیکن وہ جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں سیدھی راہ سے بہت دور ہٹانا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے نہ چلنا۔ اب اگلی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے تخفیف فرمانا چاہتا ہے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان یخفف، کہ تمہیں تخفیف دے دے، آسانی دے دے تمہیں۔ تخفیف کہتے ہیں کسی بوجھ کو کم کرنا، اللہ تمہیں تخفیف دینا چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ اس نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اسے پتہ ہے انسان یہاں دنیا کے اندر جتنا مرضی یہ پھوں پھاں رکھے، پھنے خاں بن کے دکھائے، ہاں جی، اللہ فرماتا ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، مجھے تیرا پتہ ہے کہ میں نے تجھے بڑا کمزور سا پیدا کیا ہے۔ انسان تو اتنا کمزور ہے، سردی اس سے برداشت نہیں ہوتی، گرمی بھی اس سے برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ یہ موسم کی تبدیلی ہے جو اللہ کریم نے پیدا کی ہے۔ یہ انسان تو موسم کی تبدیلی سے گھبرا جاتا ہے، یہ چھوٹی سی مشکل ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو تم سے
تخفیف فرماتا ہے، اللہ مشکل احکام جو ہے نا رب نے وہ تم سے ہٹا لیے ہیں، تمہیں تو بڑی سہولتیں دی ہیں، یہ حضور کی امت کے لیے ہے، ورنہ پہلی امتوں میں جو توبہ کا طریقہ تھا، ابھی تو یہ آپ نے سنا ہے نا کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، پہلی امتوں میں توبہ کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے چلو بھائی 10 بندے، پہلے یہ 10 ان کو قتل کریں، پھر اگلے 10 ان کو قتل کریں، پھر اگلے 10 ان کو قتل کریں، وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے تو توبہ قبول ہوتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تو اللہ نے کچھ ایسا رکھا ہی نہیں ہے۔ حضور کی امت کتنی بابرکت امت بن گئی نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، کہ ہمیں تو اللہ کہتا ہے ہمارے لیے تو اتنا بڑا انعام ہے کہ بس ارادہ ہی کر لیں، ارادے پہ بھی انعام۔ ہاں جی، صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میرا امتی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اچھا ارادہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے ابھی، تو رب تعالیٰ اس فرشتے سے کہتا ہے کہ چل بھئی ایک نیکی لکھ دو۔ یہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس نے نیکی ابھی کی نہیں، رب فرماتا ہے کی نہیں، نیکی کا ارادہ تو کر لیا ہے نا۔ اور جب یہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ کہتا ہے اچھا اب ایک نہیں لکھنی، اب 10 نیکیاں لکھ دو۔ یہ حضور کی امت کے لیے ہے، باقی امتوں کے لیے تو ایسا انعام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا کرم کیا ہے، تو اللہ کریم فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے مشکل احکام کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ نے تمہیں تخفیف دی ہے کیونکہ انسان بڑا ضعیف ہے، انسان بہت کمزور ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے شاید کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس جائیداد ہے، یا میں میرے ساتھ گن مین ہے، میں بڑا پاور والا بن گیا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے وہ واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو بڑا ہی اس کو ضعیف بنایا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ہمیں رعایتیں دیکھے دی، ان یخفف عنکم، تخفیف کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ رب تعالیٰ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کو مکلف کر دیا، پابند کر دیا کہ تم نے نماز خاص عبادت والی جگہ پہ جا کے پڑھنی ہے، اس کے علاوہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جگہ پاک ہو، چاہے بازار ہی کیوں نہ ہو، جگہ پاک ہونی چاہیے، وہاں نجاست نہ لگی ہو، جس جگہ پہ مرضی پڑھ لیں۔ حضور کی امت کے لیے یہ تخفیف ہے۔ ان کے لیے قربانی کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا، آگ کھا جاتی تھی۔ حضور کی امت کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے نام پہ قربانی دو، خود کھا لو، بچوں کو کھلا دو، رشتہ داروں کو کھلا دو، تمہاری قربانی قبول ہے۔ وہ جنگ کرتے تھے، ان کے ہاتھ جو دشمنوں کا مال آتا وہ ان کے لیے حرام، اس مال کو وہ چھیڑ نہیں سکتے تھے، لیکن حضور کی امت کے لیے اس کو مال غنیمت قرار دے دیا گیا، ان کے لیے حلال کر دیا گیا وہ مال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور یہ میرا محبوب اپنی امت سے مشکل احکام کا بوجھ اتارتا ہے، مشکل احکام کا بوجھ اتارتا ہے، اور ان کے گلے سے مشکل احکام کے طوق کو نکال کر دور کرتا ہے۔ یعنی جو مشکل چیزیں تھیں، ان پہ پانی نہیں ملا یا ٹھنڈ اتنی ہے کہ اگر وضو کرتا ہے تو بیماری کا خطرہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیمم کر لو۔ یہ تخفیف ہے حضور کی امت کے لیے۔ جنازہ ہے، آپ وضو کرتے ہیں تو جنازے کی تکبیرات نکل جائیں گی، حکم ہے کہ جنازے کے اندر شریک ہونا ہے، پانی تھوڑی دور ہے تو فٹافٹ تیمم کر کے جنازے کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ عید کی نماز کی قضا نہیں ہے، اگر کہیں اور عید کی نماز کی جماعت نہیں مل سکتی، ایک ہی جگہ پہ ہے، اگر وضو کرنے سے وہ جماعت جا رہی ہے تو حکم یہ ہے کہ وہاں تیمم کر کے جلدی جلدی ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ تخفیف ہے حضور کی امت کے لیے، باقی امتوں کے لیے تو بڑا بوجھ تھا۔ اور اللہ کریم جل جلالہ نے نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں چاہتا ہے، رب تمہارے لیے مشکل چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں چاہتا ہے، مشکل اللہ چاہتا ہی نہیں۔
اللہ تو اتنا کریم ہے کہ وہ ہمارے لیے مشکل جب چاہتا نہیں ہے تو ہم اللہ سے اتنا دور کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے، اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ آسانیاں پیدا کرو۔ حضور نے اپنی امت کو بھی یہی پیغام دیا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو خوش رکھو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ حضور کی امت کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ ہم کیا کریں؟ کدھر جائیں؟ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہو گئے۔ جب ہم رسول اللہ کے طریقے سے دور ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے سامنے معصیت کی پٹی باندھ دی ہے، اب ہمیں راستہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ علماء ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ رب تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا۔ رسول اللہ نے اپنا فرمان جاری کر دیا کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں میں آسانیاں پیدا کرو، لوگوں میں مشکلات پیدا نہ کرو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، بشارتیں دو۔ لیکن ہمارے علماء کا اس دور کے اندر جب ہم کردار دیکھتے ہیں، ایک تو ہے ان کا ذاتی کردار، اس کے تو وہ اللہ کو خود جواب دہ ہیں، میں اگر برا ہوں میں اپنے اعمال کا اللہ کو خود جواب دہ ہوں۔ ایک ہے میں امت کو مشکلات میں پھنسا رہا ہوں، امت کے لیے میں نفرت کی دیواریں کھڑی کر رہا ہوں، دوسروں پہ ہٹ کرنا، دوسروں کو کافر قرار دینا، دوسروں کو گمراہ اور بے دین قرار دینا، اور اپنے آپ کو جناب بڑا متقی پرہیزگار سمجھنا اور یہ پیغام دینا لوگوں کو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ میں دوسروں کو حقیر جانوں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے علماء حضور سید عالم کے دامن رحمت میں ہوں گے قیامت والے دن، کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں میں آسانیاں تقسیم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، مشکلات دور کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جس طرح بہت سارے لوگ ہیں علماء میں کہ جن کو ان چیزوں سے تھوڑی سی کوفت آتی ہے، وہ کہہ دیتے ہیں جی اگر زمین پر انگلیوں کا پیٹ نہ لگا سجدے میں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب یہ ایک سیدھے سادے بندے کے لیے مشکل کھڑی کرنے والی بات ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ جس سے نماز ختم ہو جائے، نماز ٹوٹ جائے۔ مطلب جب آپ باریک بینی میں جائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ بھئی جس کی عین یہ مخرج نہ ادا ہو، حروف صحیح تلفظ کے ساتھ جو ادا نہ کر سکے، اس کی نماز ہی نہیں ہے، تو مجھے بتائیں پھر کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں نماز کے قریب آئیں گے؟ پھر تو ہر بزرگ کہے گا، ہر نوجوان کہے گا بھائی سانو تے عین نہیں کرنی ہوندی، ہم کہہ جی ہا کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے، ہا کا تلفظ جب وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اگر نہیں تو آپ کی نماز باطل ہے۔ تو یہ ایک پریشانی کریٹ کرنے والی بات ہے، یہ تو ہم دور کریں گے۔ ہاں آہستہ آہستہ ان کو ترغیب دیں کہ صحیح طریقہ قرآن پڑھنے کا یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مجہول طریقے پہ پڑھ رہا ہے، قصور اس بیچارے کا تو نہیں ہے، اس کا قصور یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے سیکھنے کے لیے کسی قاری کے پاس جانا اس نے گوارا نہیں کیا، یہ اس کا قصور ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کو سکھانا کس نے تھا؟ میں تو اکثر یہی سوچتا ہوں کہ ایک امام مسجد، اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی مسجد کے نمازیوں کو نماز، وضو، طہارت، غسل، یہ مسائل وہ سب کو سکھائے، اس پر یہ واجب ہے، کیونکہ امام مسجد رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو کم از کم بنیادی مسائل کی تعلیم تو دے۔ تو یہ کسی نے باہر سے نہیں آ کے دینی۔ تو یہ میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں ان علماء کو، ان ائمہ کو، کہ یہاں تو آپ کو تنخواہ بھی ملتی ہے، جو دیہاتوں میں ہیں ان کو گندم بھی ملتی ہے، عیدوں پہ بھی ان کو جناب 2-2 4-4 لاکھ روپیہ ان کی خدمت ہوتی ہے۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ علماء، ائمہ مساجد جو 24 گھنٹے مسجد میں رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی خدمات دینیہ سر انجام دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو سوچنا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو کیا دے رہے ہیں۔ حضور کی امت کو کم از کم اپنے نمازیوں میں سے کتنے نمازیوں کا قرآن انہوں نے ٹھیک کروا دیا،
کتنے نمازیوں کی نماز کا طریقہ انہوں نے درست کروا دیا، کتنے نمازیوں کا وضو کا طریقہ درست کروا دیا، یہ قیامت والے دن اللہ پوچھے گا، کیونکہ امام مسجد کا تقرر فقط اسی لیے کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں المیہ ہے کہ درس نظامی کا کورس 8 سال کا ہے، 8 سال میں بچہ عالم دین بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں دیکھ لیں، شہروں کی مساجد میں اکثر دیکھ لیں آپ، دیہاتوں میں تو بہت زیادہ ہے کہ بچے 10 سال تک قاری صاحب کے پاس مسجد میں ناظرہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کو پھر بھی ناظرہ قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا امام مسجد صرف نماز پڑھانے کی وجہ سے ہی بچ جائے گا؟ کیا امام مسجد کی صرف اس لیے نجات ہو جائے گی کہ وہ 200-400 بندوں کا امام ہے تو اللہ اس کو بخش دے گا؟ نہیں میرے بھائیو، یہ ذمہ داری ہے ائمہ مساجد پہ کہ وہ اس ذمہ داری کو ضرور پورا کریں، اپنے مقتدیوں کو، اپنے پاس پڑھنے والے ناظرہ قرآن پاک کے بچوں کو وہ قرآن کی صحیح تعلیم دیں، ان کا تلفظ درست کروائیں، ان کو نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، غسل کے مسائل، یہ بنیادی مسائل جو ہیں یہ امام مسجد کی ذمہ داری ہے اپنے ہر نمازی کو سکھائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے کہ ہم سارے آسانیاں تقسیم کرنے والے بنیں، ہم مشکلات کھڑی کرنے والے نہ بنیں۔ کچھ علماء جو ہیں وہ اس بات پہ بڑی سختی کرتے ہیں کہ جی اگر بعض آپ نے بھی مطلب یہ کیسز آتے رہتے ہیں، آپ کے علم میں بھی ہوں گے کہ کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا کہتا ہے جی میں اپنی بیوی کو طلاق بھی میں نے نہیں دینی اور خرچہ بھی نہیں دینا۔ چونکہ ہم پنجابی لوگ ہیں اور دیہاتی ماحول ہے ہمارے، ہم کہتے ہیں بس سوڑی تے ٹنگ کے رکھنا، میں انہوں چھڑنا بھی نہیں، طلاق بھی نہیں دینی تو خرچہ بھی نہیں دینا۔ اچھا اگر وہ جاتی ہے خلا لینے کے لیے عدالت میں تو پھر کہتے ہیں لو جی میں نے تو فلاں مفتی سے سنا تھا، فلاں مفتی سے فتویٰ لیا ہے، عدالتی خلا، عدالتی ڈگری جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، شریعت ظالم نہیں، شریعت ظلم نہیں کرتی۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی بیوی کو نہ خرچہ دیتا ہے نہ اس کو آزاد کرتا ہے اور بیوی اس سے تنگ ہے، حد درجے کی ظلم برداشت کرتی ہے وہ، تو ایسی عورت جب عدالت سے خلا لے گی تو اس کا خلا جو ہے وہ شرعاً ہو جائے گا، وہ اگلے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے عدت گزارنے کے بعد۔ اور اسی طرح کچھ علماء، کچھ مفتیان کرام ان کے پاس جاتے ہیں جی بندے کو 7 سال ہو گئے ہیں باہر گئے ہوئے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، وہ رابطہ نہیں کرتا، یہ بھی بڑے مسائل ہیں، اب کیا کریں؟ تو مفتی صاحب آگے سے فتویٰ دیتے ہیں جی 90 سال کے لیے اب آپ جو ہے نا اس کا انتظار کریں، 80 سال انتظار کریں۔ ایسا نہیں ہے، شریعت ظلم نہیں کرتی، شریعت نہیں ظلم کرتی۔ اگر کوئی نہیں آتا، 3 سال نہیں آتا، 4 سال نہیں آتا، اس کا پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا، وہ مفقود الحال ہے، اس کے حال کا کوئی نہیں پتہ، تو علماء کو چاہیے آسانی والا رستہ جو ہے وہ حضور کی امت کو دیں، کہیں جی اب یہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ آسانیاں تقسیم کرنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ آسانیاں تقسیم کی جائیں، کیونکہ رب فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے۔ اب اگلی آیت نمبر 29 میں اللہ کریم جل جلالہ ہمیں ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے سے اللہ روک رہا ہے۔ دنیا کے اندر بندہ کاروبار کرتا ہے اور کئی دوست ہیں وہ کاروباری شیئرنگ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ 50% پہ یا 20-80% پہ یا 30-70% پہ پرسنٹیج پہ وہ باہمی اشتراک کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو نہ کھاؤ مال کو آپس میں، ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ باطل طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں اگر کھانا ہے اس کا ایک طریقہ ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں تجارت کر لو، اس کے ساتھ سودا بازی کر لو، اس کو راضی کر کے کھاؤ، تراض منکم ایک دوسرے کو راضی کر لو، تجارت کرو اور سودا کر کے پھر کھا لو، لیکن جس کے ساتھ چلے ہو اس کے ساتھ ایمانداری سے چلو، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔
باطل طریقے سے مال کھانے کی کتنی ہی صورتیں ہیں. رشوت بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے، سود یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں، سود کا تو پہلے بھی میں آپ لوگوں کو وہ ایک مکمل ٹاپک ہے، اس کے اوپر بات ہو چکی. رشوت کا آپ سن لیں. ایک بندہ ہے وہ مسئلہ پوچھتا ہے، جی میں صبح روز دفتر جاتا ہوں، ہیلمٹ میں نے پہنا ہوتا ہے، گاڑی کے کاغذات میری جیب میں ہوتے ہیں، موٹر سائیکل کے لائسنس بھی میرے پاس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی پولیس والے روک لیتے ہیں. کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، تو وہ مجھے لیٹ کرتے ہیں. آفس جاتا ہوں تو آفس والے ڈانٹتے ہیں. میں کیا کروں؟ کیا ایسی صورت میں کوئی 100 200 یا 50 دے کے اپنی جان چھڑا کے جا سکتا ہوں؟ ایسی صورت میں رشوت دینے والا جہنمی نہیں ہوگا، البتہ جو اس کو مجبور کر رہا ہے نا لینے کے لیے، رشوت لے کے اس کو چھوڑ رہا ہے، وہ جہنمی ہوگا. رشوت ہے کیا؟ پہلے یہ سمجھ لیں. رشوت یہ ہے کہ ایک چیز آپ کا حق نہیں بنتا. مثال کے طور پہ اب پولیس کانسٹیبل کی بھرتیاں آ گئی ہیں، آپ نے فزیکلی ٹیسٹ بھی پاس نہیں کیا، آپ نے انٹری ٹیسٹ بھی پاس نہیں کیا، آپ نے انٹرویو بھی پاس نہیں کیا، 3 مرحلے ہیں اس کے، تینوں میں آپ فیل ہیں، لیکن آپ پیسے دے کے بھرتی ہو جاتے ہیں. آپ کا حق نہیں بنتا تھا، لیکن آپ نے وہ حق جو ہے وہ قیمتاً خریدا. یہ رشوت ہے. ایسی رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں ملعون ہیں. دونوں کو رسول اللہ علیہ السلام نے لعنتی کہا ہے، دونوں کو جہنمی کہا ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. حق کسی دوسرے کا پیسے کے ذریعے غصب کرنا یہ رشوت میں آتا ہے. ہاں البتہ یہ ہے، فزیکلی ٹیسٹ میں بندہ پاس ہو گیا، انٹری ٹیسٹ میں پاس ہو گیا، اس نے جناب انٹرویو میں وہ پاس ہو گیا، لیکن اب اس کو خطرہ ہے، یا وہ آفیسر کہتے ہیں جی اتنے پیسے دے دو تو سلیکشن ہوگی. اب سلیکشن بغیر پیسے کے نہیں کریں گے وہ. یہاں حق اس کا بنتا ہے، کیونکہ وہ انٹری ٹیسٹ میں بھی پاس ہے، فزیکلی ٹیسٹ میں وہ پاس ہے، انٹرویو میں وہ پاس ہے. 3 مرحلے تھے، تینوں اس نے پاس کر لیے، لیکن آگے سلیکشن بورڈ کہتا ہے جی سلیکشن پیسے سے ہونی ہے. ان کا کوئی کرندہ آ کے کان میں پھونک مارتا ہے کہ جی سلیکشن کے لیے 2 لاکھ لگے گا، اگر آپ سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو بتا دیں. ایسی صورت میں اپنا حق لینے کے لیے پیسے جو دے گا نا رشوت، اس پہ کوئی گناہ نہیں، ایک رتی بھر بھی اس پہ گناہ نہیں. ہاں البتہ جس نے اس کا حق غصب کر کے اس کو بیچا ہے، اس کے اوپر فتویٰ ہے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، وہ لعنتی بنا. اب دینے والا اس کے اوپر کوئی بار نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رشوت وہاں پہ ہوتی ہے. ہاں البتہ ایک جگہ پہ رشوت کہا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بالکل کھرے ہیں، سچے ہیں، جج جو ہے نا وہ فیصلہ شاید دوسرے فریق کے حق میں کر دے. مثال کے طور پہ 2 ہی پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک مدعی ایک مدعا علیہ. ایک مجرم ہوتا ہے، ایک اس کے خلاف مدعی جو ہے. اب مدعی کے پاس ثبوت کوئی نہیں، لیکن مجرم جو ہے وہ پکا مجرم ہے، لیکن مدعی ثبوت نہیں ہے اس کے پاس. اگر مدعی پیسے دے کے جج کو یہ کہے کہ یہ پیسے لے لیں اور مجھے میرا یہ حق دے دیں، میں سچا ہوں، ایسی صورت میں رشوت ہے. یہ دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے. کیوں؟ اس کے لیے فقہا نے لکھا کہ قاضی پر واجب ہے کہ قاضی فیصلہ میرٹ پر کرے. آپ فیصلہ جو ہے نا وہ میرٹ پر کروانے کے لیے بھی پیسے نہیں دے سکتے، یہ حرام ہے. اگر قاضی صحیح فیصلہ دے گا تو اللہ کی بارگاہ سے اجر پائے گا، اگر قاضی غلط فیصلہ دے گا تو بھی اللہ کی بارگاہ سے اس کو گناہ ملے گا. وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت کے اندر وہ گناہ گار ہے. انصاف پیسوں سے نہیں لینا، یہاں پہ رشوت بنے گی. بے شک جتنا مرضی مجبور بندہ ہے وہاں پیسے نہ دے. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اپنے مال جو ہیں آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تم باہمی رضامندی سے تجارت کر لو. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. سیدھا سیدھا جملہ ہے، ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یہاں پہ بھی بڑا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اب اپنے آپ کو قتل کیسے کرنا ہے؟ ایک تو ہے خودکشی، یہ بھی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے.
ایک ہے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا، یہ بھی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کسی ایک مومن کو، ایک انسان کو مارا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ جو ایک کو مارتا ہے وہ پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کسی ایسی نشہ آور چیز کو اپنی عادت بنا لینا جس سے جان ضائع ہو جائے۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ پتہ ہے کہ چرس، شراب، دیگر جو نشہ آور چیزیں، آئس کا نشہ ہے، پاؤڈر کا نشہ ہے، یا انجیکشن وغیرہ آج کل نکلے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا پتہ سب کو ہے کہ وہ نشے ہیں۔ اب شراب کا نشہ کیا ہے؟ شراب کا نشہ جس کے اندر بندے کی عقل ہی ختم ہو جاتی ہے، عقل رہتی نہیں اس کو، ماں بہن بیٹی کی تمیز بھول جاتا ہے وہ۔ ایسی نشہ آور چیزوں سے بندہ بعض دفعہ کافر بن جاتا ہے کہ نشے میں وہ کفریہ کلمات بک دیتا ہے، جس سے اس کا ایمان سارے کا سارا ضائع۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے یہ منع فرمایا۔ رب فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، سن لیں۔ سخت سردی کی رات ہے، برف باری ہو رہی ہے، صبح فجر کی اذان ہو گئی، اب اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، اور بندہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ وہ اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تو خون جم جانے کا خطرہ ہو۔ خون جم جانے سے فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، انسان کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ۔ تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ یہ نہ کہے کہ جی میں گھر والوں کو دکھانا چاہتا ہوں یا دوسرے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جتنی مرضی ٹھنڈ ہو میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ یہ بھی خودکشی کے مترادف ہے کہ پتہ ہے کہ اب یہ چیز مجھے نقصان دے گی، لیکن وہ جان بوجھ کے پنگا لے رہا ہے اس سے، تو یہ بھی خودکشی کے مترادف۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک سرد رات میں مجھ پر غسل واجب ہو گیا۔ ایک ٹھنڈی رات میں، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں مجھ پر غسل واجب ہو گیا، تو میں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے یہ آیت پڑھی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ یہی آیت کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تم پر بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا۔ میں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ٹھنڈ بڑی تھی، مجھ پہ غسل واجب ہو گیا، آقا اگر میں ٹھنڈ میں غسل کرتا تو بیماری لاحق ہو جاتی۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو سامنے رکھا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یا رسول اللہ یہ فرمان پڑھ کے میں نے غسل نہیں کیا، میں نے تیمم کر لیا۔ انہوں نے نبی پاک کو یہ بات بتائی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملامت نہیں کی۔ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، حضور نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اگر ان کا یہ طرز عمل شریعت کے منافی ہوتا تو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام روک دیتے۔ آپ فرماتے نہیں تمہاری نماز نہیں ہوئی، لہذا غسل کرو دوبارہ اور دوبارہ نماز پڑھو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کے کسی عمل پر خاموش ہو جانا یہ بھی حضور کی رضامندی کو ظاہر کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس پہ زجر و توبیخ نہیں فرمائی۔ اور پھر خودکشی کرنا یہ بھی حرام موت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جس آلے کے ساتھ حرام کی موت مرے گا، زہر کھائے گا یا مطلب تلوار کے ساتھ، چاقو کے ساتھ، جس طرح کی بھی وہ خود کو موت دے گا، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو ویسی ہی سزا دیتا رہے گا۔ اگر کوئی اونچی بلڈنگ سے جان بوجھ کر گرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی وادیوں میں ایسے ہی گراتا رہے گا۔ اگر کوئی مطلب زہر کھا کے مرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو زہر ہی کھلاتا رہے گا، اس کو وہ سزا قبر میں ملتی رہے گی۔ خودکشی اس لیے حرام کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب لبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے، بلکہ یہ سن لیں، اپنے آپ کو قتل کرنا، خودکشی کرنا کسی دوسرے کو قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ خودکشی کرنا کسی دوسرے کو قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ گناہ ہے اپنے آپ کو قتل کرنا، دوسرے نمبر پہ یہ گناہ ہے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا۔
خودکشی اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، حضور نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا خودکشی سے مرنے والے کا، البتہ صحابہ نے پڑھا، جیسے میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا یا اس سے پچھلے 2-3 جمعے پہلے بتایا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک قرض والے کا جنازہ لایا گیا، رسول اللہ علیہ السلام نے اس کا جنازہ خود نہیں پڑھا، صحابہ کو کہا کہ تم پڑھ لو، یعنی نبی علیہ السلام نے یہ اپنی ذمہ داری بھی پوری کر دی، امت کو بتا بھی دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ میں محبوب خدا رحمت للعالمین ہو کر بھی جس کے ذمے قرض ہو اور وہ مر جائے، حضور فرماتے ہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، اور جو خودکشی کے ساتھ مرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا، لیکن صحابہ نے پڑھا۔ علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی خودکشی کرے، فوت ہو جائے، تو پھر چاہیے یہ کہ اس کے گھر والے اس کا جنازہ پڑھیں، سارے پڑھیں مسلمان، لیکن کوئی پڑھانے والا اس کے گھر سے ہو۔ علماء اس سے اجتناب کریں، علماء بھی میرے جیسے نہیں جو گناہ گار لوگ ہیں، کوئی نیک متقی پرہیزگار عالم ہو وہ نہ پڑھائے، باقی تو عام ہیں سارے ہم، تو جنازہ پڑھانا چاہیے اس کا، بے شک کوئی خودکشی کر کے کیوں نہ مرا ہو۔ خودکشی حرام فعل ضرور ہے لیکن بندے کو کافر نہیں بناتی، خودکشی کرنے سے بندہ کافر نہیں، ایک بندہ مسلمان تھا اور اس نے خودکشی کر لی، ہاں البتہ ایسے شخص پر خودکشی کا گناہ نہیں جس کو یہ نہیں نہ پتا کہ خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے، علم میں نہیں تھا اس کے، اور پھر اس نے خودکشی کر لی، اس کو اس گناہ کا نہیں پتا تھا، ایسا شخص حدیث پاک میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا شخص بچ جائے گا، اللہ اس کو شہیدوں والی موت ہی عطا کرتا ہے، جس کو پتہ نہیں تھا کہ خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے، بس ہاں جس کو پتہ تھا پھر جان بوجھ کے اس نے زہر کھایا یا جان بوجھ کر اپنی کن پٹی پہ گولی چلائی اور وہ حرام کی موت مرا، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دائمی عذاب ہے، دائمی عذاب سے مراد ہے قیامت تک، اس کو قبر میں وہ سزا دی جاتی رہے گی، باقی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ تم سب پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی جان بوجھ کر ظلم و زیادتی کرے، جس شخص نے جان بوجھ کر ظلم کیا، زیادتی کی اور ایسا فعل کیا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اللہ فرماتا ہے ان قریب اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دے۔ تو رب ذوالجلال ہمیں بچا رہا ہے، اللہ ہمیں بچا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اور اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، ان کبیرہ گناہوں سے اگر تم بچو، نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ کریم فرماتا ہے کہ پھر ہم تمہارے گناہوں کو دھو ڈالیں گے، تمہارے سارے گناہ ختم کر دیں گے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کر دیں گے، یعنی جنت تمہیں عطا کر دیں گے۔ کب؟ جب اللہ فرماتا ہے کہ تم کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو، اور اللہ کریم فرماتا ہے ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی ہمیں حسد سے بچنے کا کہا گیا ہے۔ ایک بندے کو اللہ کریم نے ایک اونچا مقام دے دیا فضیلت والا، اب دوسرے شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے لیے اس کے مرتبے کی بلندی کے لیے دعا کرے، جیلسی فیل نہ کرے، اور نہ خود وہ مرتبہ مانگے، تمنا دل کے اندر کرے۔ پتہ ہے کہ ایک بندہ ہی چیئرمین بننا تھا ایک یونین کونسل میں، ہاں جی، 2 تو چیئرمین نہیں نہ بننے تھے، ایک ہی بننا تھا، اس کے باوجود پھر وہ اپنے دل کے اندر تمنا رکھتا ہے کہ اے مر جائے تو یہ جگہ تے میں ہی بن جاواں، ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ ایسی چیز کی تمنا دل میں نہ لاؤ کہ جس فضیلت کے ساتھ اللہ نے تمہارے بعض کو فضیلت دی ہے،
ایسی چیز کی تمنا اپنے دل میں نہ لاؤ۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہی ہے جو کچھ انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمایا۔ یعنی مرد اپنے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، خواتین اپنے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ واسألوا اللہ من فضلہ، یہاں توجہ کر لیں، اللہ فرماتا ہے اللہ سے فضل طلب کرو۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے انصاف نہیں مانگنا آپ نے، یہ بات لکھ لیں اپنے دل پہ۔ اللہ سے کبھی عدل و انصاف نہ مانگیں، ہمیشہ اس سے فضل مانگیں۔ اگر آپ عدل و انصاف مانگیں گے نا اللہ سے، جتنے مرضی آپ کسی مقدمے میں پھنس جائیں، آپ 1000% سچے کیوں نہ ہوں، اللہ سے انصاف نہیں مانگنا۔ پھر بھی یہ بات یاد رکھیں، اللہ سے پھر بھی انصاف نہیں مانگنا، کیونکہ اللہ جب انصاف کرنے پہ آتا ہے نا تو پھر رب کہتا ہے تیرے پاؤں تلے آ کے ایک چیونٹی مری تھی، تو نے اس کو قتل کیا تھا، تو پھر قتل کا بدلہ قتل ہے، چل پھر تجھے بھی پھانسی ہوگی۔ انصاف نہیں مانگنا رب سے۔ اللہ فرماتا ہے واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگنا ہے۔ جتنے مرضی تم بلند و بالا رتبے پہ پہنچ جاؤ، اللہ سے فضل مانگنا ہے۔ جتنے مرضی تم سچے ہو، اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے، کبھی اس سے انصاف نہ مانگنا۔ یہ بات کبھی نہ کر دینا کہ یا اللہ انصاف دے دے، ہمیشہ یہی کہنا یا اللہ فضل کر دے۔ بے شک اللہ کریم سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے ولی بنا دیا، مما ترک الوالدان والاقربون، اس چیز کا وارث بنا دیا جو انہوں نے چھوڑی۔ وارث کتنے بنے؟ 2، فرمایا الوالدان والاقربون۔ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے اس کے ہم نے وارث بنا دیے، اس کی اولاد اور اس کے قریبی رشتہ دار، ان دونوں کو ہم نے وارث بنا دیا۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہے تم انہیں ان کا حصہ دے دو۔ مرنے سے پہلے اگر انسان نے کسی سے عہد کیا تھا کہ میں تمہیں یہ چیز دے دوں گا، آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹامپ فروش کے پاس آپ جائیں، جب وہ لکھتا ہے تو آخری لائن میں یہ لکھتا ہے کہ معاہدہ تحریر کر دیا گیا ہے اور معاہدہ کرنے والوں کے وارثان بھی اس کے پابند ہیں، وہ لکھا ہوتا ہے نیچے۔ یہ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے، فرماتا ہے والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، جن سے تم نے عقد کر لیا، پکا وعدہ کر لیا کہ ان کو تم نے کچھ دینا تھا لیکن تم دنیا سے چلے گئے، تو رب فرماتا ہے جب پیچھے وارث ہے نا فآتوہم نصیبہم، ان کو چاہیے کہ جن سے مرنے والا وعدہ کر کے گیا تھا وہ ان کو ان کا حق دے دے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے۔ فرمایا تم نہیں جانتے تھے نا کہ اس نے وعدہ کیا یا نہیں کیا، وہ بندہ جو آ کے کہہ رہا ہے تمہیں تحریر دکھا رہا ہے، اللہ فرماتا تم اس کا حصہ دے دو، اللہ سب سے بڑا گواہ ہے، اللہ سے بڑا گواہ کوئی نہیں۔ تو یہ آج ہم نے سورہ نساء کی 33 آیات جو ہیں یہاں تک آج کا سبق پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں ظلم زیادتی سے منع فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں باہمی اشتراک سے جو کاروبار شروع کیا گیا ہو اس کو اللہ فرماتا ہے باطل طریقے سے نہیں کھانا، اور اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اور مردوں کو دونوں کو یہ فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر ایسی باتیں نہ رکھو، جو مرد کمائی کریں گے یعنی اعمال کریں گے اللہ سے اس کا بدلہ پا لیں گے، خواتین جو اعمال کریں گی وہ اللہ سے اس کا بدلہ پا لیں گی۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ چیزیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کے راستے پر چلو جو تم سے پہلے گزر گئے۔ اور اللہ کریم جل جلالہ نے ان آیات میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، تم بھی آ جاؤ اور اللہ کے حضور توبہ کر لو۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما رہا ہے، واللہ یرید ان یخفف عنکم، اللہ تمہارے لیے تخفیف فرما رہا ہے، اللہ تمہیں مشکلات میں نہیں پھنسا رہا، تو تم رب کے دامن رحمت سے جڑ جاؤ۔